کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا. صاحب کیا پوچھیں گے؟ وعلیکم السلام. حضرت جمیل بول رہا ہوں یہاں خانقاہ سے. حضرت آج آپ نے ہمارے پردادا پیر جو ہیں ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیتی سنائی اور بہت سارے ان کے حالات سنائے. تو ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی اور مجھے بہت اچھا لگا جو وہ اسکیجولنگ کے حوالے سے، کیلنڈرنگ کے حوالے سے یا نظام الاوقات کے حوالے سے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی بھی ہمیں تعلیم و تربیت دی ہے. تو حضرت آج کل کے دور میں بھی یہ یہاں بہت ضروری ہے، یہاں کی دنیا میں خاص طور پہ، اور اس کو بہت سراہا جاتا ہے اور اس کے بہت فوائد ہیں یقیناً. لیکن اس کی دوسری تصویر حضرت یہ ہے کہ وقت کا ضیاع جو ہے یہاں پہ بہت کیا جاتا ہے جو لوگ نظام الاوقات کی پیروی نہیں کرتے. خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے، جس طرح آپ نے ابھی اپنی ایک سوال کے جواب میں بھی کہا کہ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اور سوئے رہنا. تو حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا وقت کا ضیاع جو ہے یہ ایک گناہ ہے؟ بعض اوقات کئی جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ اصل میں گناہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے اگر اس کو مستقل اپنا لیا جائے. تو حضرت اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں. جی بہت شکریہ سوال کرنے کا. حضرت سے اس کی تفصیل سمجھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جمیل حسن صاحب خانقاہ سے آپ کال کر رہے ہیں اور یہ خاص طور پہ اسکیجولنگ کے حوالے سے، نظام الاوقات کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے. اور حقیقت کہ نظام الاوقات واقعی زندگی کی سہولت اور کامیابی کے لیے بہت زبردست سنگ میل ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں آج کل کے نوجوان جو ہے وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے. خاص طور پہ آج کل کے جو ہے وہ الیکٹرانکس میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا کے اندر جو ہے لگ کے وہ اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں بھی جو ہے ضائع ہوتی ہیں اور جو ان کے جو ہے وہ جو کام ہے وہ بھی پورے نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے کہ ان کی طبیعتوں بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے. ہاں بالکل، کیونکہ جو بھی لایانی چیز ہے وہ لایانی چیز گناہ ہی ہے اور وہ مومن کی شان نہیں ہے. کیونکہ ایسے کام میں پڑ جانا کہ جو کام لایانی ہو، جس کا کوئی نفع نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہو، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک درجے میں گناہ ہوتا ہے. لہٰذا ان اوقات کو اس طریقے سے ضائع کرنا، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے کہ وقت ایک تیز دھاری تلوار ہے، تم اس کو کاٹ دو نہیں تو وہ تمہیں کاٹ دے گی. یہ ہے تو گویا کہ وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ تیز دھاری تلوار ہے. اگر آپ نے اس کو کاٹ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے بجائے آپ کے مفاد میں استعمال ہو گیا. لیکن نہیں آپ نے اس کو کاٹا تو وہ آپ کو کاٹ دے گا، لہٰذا آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو وقت جو ہے یہ اتنی قیمتی چیز ہے. خود حدیث میں فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ نعمتیں کون سی ہے؟ ایک صحت کی نعمت کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں. کیونکہ جو لوگ صحت مند ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، مجھے تو کوئی بیماری نہیں، آئی ایم اوکے، آئی ایم گڈ، وہ خوش پھر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں یہ صحت کے زمانے میں اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرنے کا اچھا موقع ہے، خلق خدا کی خدمت کرنے کا اچھا موقع ہے. تو یہ صحت کو، طاقت کو اس میں لگاؤں. وہ اپنی صحت میں بیٹھا کہتا ہے ڈولے بناتا رہتا ہے. پنجابی کہتا ہے ڈولے بنانا، کہتا وہ ڈولے بناتا رہتا ہے. وہ آج کل ایپس کی بیماری ہے، ایپس بناتا رہتا ہے. بھائی اس کو ایپس کو لگاؤ کسی کھاتے بھائی، اگر لگاتے تو خدا نہ خاصا گناہ اور زنا میں لگاتے ہیں لوگ. یہ نوجوان ان میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان باڈیوں کو دکھا کے لوگ جو گناہ کے راستے اختیار کرتے ہیں. اس کو مفید مقصد میں لگائے، خدمت خلق کے اندر لگائیں، غریبوں کے سامان اٹھائیں، غریبوں کو کھانا بانٹیں، بے سہاروں کو سہارا بنیں، اللہ کی عبادت کے لیے گھنٹوں کھڑے ہو کے قیام کریں، سجدوں میں گریں. یہ طاقت وہاں لگائیں. تو فرمایا صحت یہ ایک ایسی چیز ہے لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں ہیں. اور دوسرا الفراغ، فرصت.
یہ جو فرصت ملی ہوئی ہمیں، یہ کھلا وقت ملا ہوا ہے کہ اس وقت میں ہم جو چاہے کر لیں، ہم پر کسی قسم کوئی رکاوٹ پریشر نہیں ہے۔ یہ فرصت کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں۔ جس کو فرصت حاصل ہے آج عبادت کرنے کی، خدمت کرنے کی، ترقی کرنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی، وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسئلہ ہی نہیں، کوئی نہیں، کل کریں گے یار، نو پرابلم ٹمارو، اور ٹمارو از نیور کم، یو نو، کل کبھی نہیں آتی۔ تو ٹمارو کر کے لوگ دھوکے میں ہیں۔ فرمایا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آتا ہے کہ وہ اجل آ جاتی ہے اور ملک الموت پہنچ جاتا ہے، پھر ہاتھ پیر ملتا ہے، چیختا چلاتا ہے، یار میں تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نعمتان مغبوبان، اکثر لوگ دو نعمتوں میں دھوکے میں ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت اور دوسری فرصت۔ تو بالکل جو ہے یہ حقیقت ہے کہ اوقات کو ضائع کرنا بالکل ایک درجے کا گناہ ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ وقت مہیا کر رکھا ہے اور آپ کو فرصت دے رکھی ہے کہ آپ کوئی خیر کا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر خیر کا کام نہ کیا اور آپ نے سونے میں گزار دیا، سونا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ سونے والے سن لیں، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یہ کھونے والا کھوتا نہیں، یہ گدے والا کھوتا ہے۔ تو اس کھوتے کے دو معنی ہیں، ایک وہ گدے والا کھوتا ہے، وہ کھوتا بھی ہے اور کھوتا بھی ہے، سویا ہوا ہے، تو سویا ہے تو بس وہ کھو رہا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں سونا نہیں ہے۔ آپ کو یہ کیا بات ہوئی، ہمیں تو سونے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جنت میں اس لیے سونا نہیں ہے کہ جنت میں آپ سوئے رہے تو جنت کی نعمتوں کا لطف کون اٹھائے گا؟ اللہ نے وہاں سونا رکھا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں سوئیں گے آپ جاگے رہیں گے، اور جاگے رہیں گے، اپنی آنکھوں سے حور و قصور کے حسن و جمال کو دیکھ کے خوش ہوں گے، جنتوں کی رعنائیاں دیکھ کے خوش ہوں گے، حوروں کے ساتھ گھومے پھریں گے، ان کے نغمے سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں رکھی وہاں، لیکن وہاں سونا نہیں ہے۔ اور وہ سونا یہ کوئی نعمت کی بات نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری کی بات ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، سوئے نہ تو ہم نشاط سے چل نہیں سکتے۔ ہماری کمزوری کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سونا دے دیا ہے، ورنہ سونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اسے سونے کو جو نعمت سمجھتے ہیں، جی میں سوتا ہوں، لیٹتی سو جاتا ہوں، 10 گھنٹے بعد ہی آنکھ کھلتی ہے، اماں ہلاتی رہتی، ہلتا ہی نہیں، بڑی گہری نیند نصیب ہوتی ہے۔ بھائی یہ کوئی کمال نہیں بھائی، یہ جو وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے اللہ نے نیند دے دی ہے، اس کو کبھی کمال نہ سمجھو، اتنا سو جتنی ضرورت ہے۔ اسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک صحت مند نوجوان کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہے، 6 سے 8 گھنٹے۔ جب وہ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے سو لیا، اب سونے کی حرص نہ کرے۔ اب اگر اس کو نیند آ رہی ہے تو سمجھے شیطان یا نفس کا یہ دھوکہ ہے، تو 1-2 کالی مرچیں چبا لے تو نیند اڑ جائے گی۔ اسی طریقے آج ہم بھی اپنا سکیجول کر لیں کہ ہمیں 6 گھنٹے سونا ہے۔ اب آپ جو 11 بجے سے صبح جب 5-6 بجے تک سو لیے، اب 6 گھنٹے کی نیند پوری ہو گئی، اب دن بھر کام میں لگے رہے، اب سونے کی حرص نہ کرے کہ یار نیند آ رہی ہے، آفس میں بیٹھے ہیں وہاں بھی اونگ رہے ہیں، نہیں، آپ کافی پئیں اور اپنے آپ کو بیدار کریں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نیند سونا جو ہے، یہ سونا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں سونا جو ہے وہ سونا تو قیمتی چیز ہے، لیکن یہ سونا جو ہے یہ آپ کے لیے کمال نہیں۔ اس لیے اللہ نے جنت میں نیند نہیں رکھی کہ تاکہ آپ نعمتوں کا لطف ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے وہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں ہمارے تکیے ہوتے ہیں، تکیوں پر ایک شعر لکھا ہوتا تھا، ہماری بڑی باجی ایک تکیے بناتی تھی، ہمیں بھی دیتی تھی، اس پہ شعر لکھا ہوتا تھا، جاگ لے جاگ لے جاگنا ہے جاگ لے فلک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لے فلک کے سایہ تلے، عمر پر سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ تو اس آسمان کے جتنا جاگنا جاگ لے بھائی، خدا کو یاد کرنے کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے جتنا جاگنا جاگ لے، آنکھوں سے جتنے آنسو بہانے ہیں خدا کی محبت میں، خلق خدا کی خدمت میں بہا لے۔ تو جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، عمر پھر سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ تو مرنے کے بعد سونا ہی ہے بھائی۔ اس لیے جو ہے وہ وقت واقعی بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو نوجوانوں کو بھی بلکہ بوڑھوں کو تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کہ بوڑھوں کے پاس پہلے وقت تھوڑا ہی ہے، ان کے پاس تھوڑا وقت ہے، بوڑھے زیادہ کیئرفل ہو جائیں کہ بھئی اس وقت کو کسی کام میں لگا لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ بلاوا آ جائے تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔